صفات 83 سے 87 تک ترجمہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اور نوح علیہ السلام ہی کے طریقے پر چلنے والا ابراہیم تھا، جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آیا، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو؟ کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ آخر اللہ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ تفسیر تفہیم القرآن سے دیکھتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کئی پیغمبر مبعوث ہوئے، ان میں سب سے نمایاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت گرامی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اسی دعوت کے ساتھ مبعوث کیے گئے جو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے پیروکار انبیاء کرام دیا کرتے تھے۔ رب کے حضور آنے سے مراد اس کی طرف رجوع کرنا ہے اور سب سے منہ موڑ کر اس کا رخ کرنا ہے۔ اور دراصل جو یہ لفظ، جو قرآن کا ٹرم قلب سلیم آیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ صحیح سلامت دل، یعنی ایسا دل جو تمام اعتقادی اور اخلاقی خرابیوں سے پاک ہو، جس میں کفر و شرک اور شکوک و شبہات کا شائبہ تک نہ ہو، جس میں نافرمانی اور سرکشی کا کوئی جذبہ اور خیال نہ پایا جاتا ہو، کوئی ناپاک خواہشات نہ ہوں، اور کسی کے خلاف کینہ، بغض یا بدخواہی نہ پائی جاتی ہو، جس کی نیت میں کوئی کھوٹ نہ ہو۔ قصہ ابراہیم میں بھی کچھ ایسی ہی بات ہمیں نظر آتی ہے، اور یہ قلب سلیم جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے لیے استعمال کیا ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کو آخر تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ لکڑی پتھر کے معبود اس کے ہم جنس ہو سکتے ہیں، ہم اثر ہو سکتے ہیں، یا اس کی صفات اور اس کے اختیارات میں شریک ہو سکتے ہیں؟ کیا تم اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کہ اس کے ساتھ اتنی بڑی گستاخی کر کے تم اس کی پکڑ سے بچ پاؤ گے؟ دراصل یہی بات ہے جو مولانا مودودی نے یہاں پر بیان کی ہے۔ تیسر القرآن میں دیکھ لیتے ہیں، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ستارہ پرست تھی۔ آپ کا اصل وطن عراق کا شہر بابل تھا۔ یہ لوگ 7 مشہور سیاروں کی پرستش کرتے تھے، ان کی چال سے یہ خوب واقف تھے۔ مشہور سیاروں میں سورج، چاند، زہرہ، وینس، عطارد، مرکری، مشتری، جوپیٹر، مریخ، مارس اور زحل سیٹرن کی چال ہے۔ انہوں نے ہر سیارے کے الگ الگ مندر تعمیر کر رکھے تھے، خیالی مجسمے اور بت بنا رکھے تھے۔ وہ خود ہی ہوروسکوپ، زائچے بناتے اور اس کے مطابق وہ اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے، نظر نیاز پیش کرتے اور اپنی قسمت کا حال معلوم کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بالکل خالی الذہن اور یکسو ہو کر اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی مکمل اطاعت گزاری اور فرمانروائی کو قبول کیا، اختیار فرمایا، اور ان سیاروں اور ان کے مجسموں کو بالکل بے اختیار اور مجبور قرار دیا، یعنی شرک کی ان تمام ہستیوں سے آپ نے برات اختیار کی۔ سب سے بڑی بات جو مجھے یہاں نظر آتی ہے اور جو ہمارے لیے بھی سوچنے کی ہے کہ دعوت توحید کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کیا۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے باپ کو اس حقیقت سے واقف کرایا کہ وہ باپ جو کہ خود بت تراش اور بت فروش تھا، وہ اس نصیحت پر بگڑ بیٹھا، تو پھر جب اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کی طرف توجہ نہیں کی اور نہ مانی، تو آپ نے اپنی قوم کی طرف یہ سوال اٹھایا کہ یہ بت جو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، انہیں خدائی اختیارات بانٹتے ہو، یہ کسی بھی اس اختیار کے لائق نہیں ہے۔ اور اسی طرح آپ نے شرک کی تردید کی اور دلائل کے ذریعے اپنی قوم کو
توحید کی طرف بلایا۔ تو سر چند احادیث آپ کے سامنے میں بیان کروں گی۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 197، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حالت میں مر گیا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو نہ شریک ٹھہرایا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ توحید کی اصل ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بلایا تھا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے 2230، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کاہن نجومی کے پاس گیا اور اس سے کوئی بات پوچھی تو اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ ایک اور جو بڑی خوبصورت حدیث ہے جو مجھے بہت اچھی لگی، اور یہ دعائیہ انداز ہے اور ہم مل کر دعا بھی کریں گے، سنن نسائی 1305 اور مسند احمد کی 17104 میں بھی یہ موجود ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے قلب سلیم اور صدق لسان کا سوال کرتا ہوں۔ تو عملی نکات میرے خیال ہے بہت زیادہ واضح ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی توحید کی دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کیا، اور تو ہمارے لیے بھی یہی ہے ایک بات کہ ہم بھی دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کریں، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ذائچے بنانا، ہاروسکوپ اور اس سے اپنی قسمت کا حال معلوم کرنا، یہ سب جو ہے یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ پھر ایک اور بات کہ قلب سلیم مطلوب ہے جو تمام اعتقادی اور اخلاقی خرابیوں سے پاک ہو، تو ہم اللہ تعالیٰ سے ایک قلب سلیم بھی طلب کرتے ہیں۔ خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کے حضور ایسا پاک دل جو شرک و نفاق سے پاک ہو، اور پھر یہ کہ توحید ہی وہ راستہ ہے جو کہ ہماری نجات کی طرف ہم کو لے جا سکتا ہے اور ہمیں جنت کا مستحق ٹھہرا